الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ یہ درس بہت زیادہ اہم درس ہے اس کی وجہ سے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے لحاظ سے بہت اہم باتیں کی تھی، لیکن چونکہ حضرت مجدد ہیں 1000 سالوں کے، اس وجہ سے 1000 سال میں حضرت کا فیض چلتا رہے گا اور لوگ کو حضرت کے تعلیمات سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو حضرت نے سب سے زیادہ زور جو دیا تھا وہ دیا تھا عقائد کی درستگی پر اور اعمال کی درستگی پر۔ تصوف جو ہے اصل میں یہ عقائد اور اعمال کو درست کرنے کا نظام ہے، ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے عقائد ویسے درست ہیں اور اس کے اعمال ویسے ہی صحیح ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک شخص صحت مند ہے تو کیا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی صحت مند نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جانا چاہیے۔ ہاں، ایک تو یہ بات ہے، لیکن یہاں تصوف میں اور عام میڈیکل سائنس میں ایک فرق ہے۔ عام میڈیکل سائنس میں اکثر لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بیماری بعد میں لگتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اکثر لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بیماری بعد میں لگتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے علاج کی اس وقت۔ لیکن جو ہمارا یہ روحانیت کا معاملہ ہے تو اس میں نفس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اور جب تک نفس کی تربیت نہ ہو تو نفس امارہ ہوتا ہے، ان برائی والا نفس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا علاج لازمی ہے۔ قرآن پاک نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اس میں اگر کسی کو ذرا بر بھی سمجھ میں کمی ہو تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ شمس کے اندر 7 قسمیں کا کر جو اعلان کیا ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ اس نفس کے اندر میں نے 2 چیزوں کو الہام کیا ہے، ایک اس کے فجور اور دوسرا اس کا تقوی۔ فجور بائی ڈیفالٹ ہے اور تقوی کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کائنات کے اندر اندھیرا بائی ڈیفالٹ ہے اور روشنی کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، روشنی کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، جیسے سورج ہوگا یا ستارہ ہوگا یا کوئی چاند ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن اس کے لیے کسی روشنی کا سورس کی ضرورت ہے۔ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو نفس امارہ ہے یہ بائی ڈیفالٹ برائی کی طرف لے جانا والا نفس ہے۔ وما ابر نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ تو نفس امارہ کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک کی اگلے 2 آیتوں میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا رذائل سے۔ وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ویسے چھوڑ دیا، انہیں کرنے دیا جو کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تشریح حدیث شریف میں بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، اور بیوقوف اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف ہے وہ جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا کرنے دیا، پھر ویسے ہی تمنائیں کرتے رہا اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں جی، تو یہ اصل میں مطلب ظاہر ہے اس میں پتہ چل گیا کہ بائی ڈیفالٹ تو نفس امارہ ہے اور نفس مطمئنہ بنانا پڑے گا، اس کے لیے محنت ہے۔ جیسے پانی نیچے کی طرف ڈلوان کی طرف خود جاتا ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے، اور اوپر لے جانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ ڈیم کیا چیز ہے؟ ڈیم میں پانی کو روک دیا جاتا ہے نا، اور کیا کیا جاتا ہے؟ پانی تو جا رہا ہوتا ہے، آپ نے ڈیم کے ذریعے سے روک دیا تو خدا نخواستہ اگر وہ ڈیم ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پانی یک دم
نیچے جائے گا اور اس کے سامنے جو آئے گا تو اس کو تباہ کرے گا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو برائی ہے اس سے روکنا پڑے گا نفس کو. اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ تباہی آئے گی. تو اللہ پاک نے فرمایا قد خاب من دسا، یقیناً تباہ و برباد ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا. بس اس سے پتہ چل گیا کہ یعنی پیدا تو انسان ہوتا ہے نفس امارہ کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ. شیطان بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ. ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. فرق صرف یہ کہ شیطان آدمی کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، جبکہ نفس جو ہے انسان کو مجبور کر سکتا ہے، وہ کیونکہ ہر وقت کا ساتھ ہے اور وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جانتا بھی نہیں ہے، وہ بس وہ صرف یہ ہے کہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے نفس کی اصلاح اگر ہو جائے تو شیطان پر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وسوسہ شیطان نفس کے ذریعے سے ڈالتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ تصوف جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ذریعہ ہے اور ضروری ذریعہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا نفس ہمیں تباہ کر دے گا. تو جیسے کہ ہم سب کو علم ہے کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے ہر شعبے کی اصلاح کی کوشش فرمائی، اس طرح تصوف جو کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہی میدان تھا اس کی اصلاح کی کوشش کیوں نہ فرماتے. پس غلط تصوف اور کجرو صوفیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش فرمائی، جیسا کہ دفتر اول مکتوب نمبر 207 میں کل کے ارشاد فرمایا کہ شریعت کے خلاف وجد و حال اور کشف و الہام معتبر نہیں. ارشاد فرمایا کہ صوفیوں کی تربات یعنی سکر و مستی کی حالت جو خلاف شرع باتیں سرزد ہوتی، اس میں ان سے کیا حاصل ہوتا ہے، ان کے حوالے سے کیا اضافت ہے. وہاں وجد و حال کو جب تک شریعت کے میزان پر نہ تول لے تو آدھے پیسے کے وجد بھی نہیں خریدتے، اور کشف و الہام کو جب تک کتاب و سنت کے کسوٹی پر نہ پرکھ لے نیم جو کے بدلے میں بھی قبول نہیں کرتے. صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی طریقے پر چلنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جو کہ ایمان کی حقیقت ہے زیادہ یقین حاصل ہو جائے اور احکام فقہیہ کے ادا کرنے میں آسانی میسر ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود نہیں ہے، کیونکہ رویت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کے آخرت میں ہونے کا وعدہ ہے اور وہ دنیا میں ہرگز واقع نہیں ہو سکتی. وہ مشاہدات تجلیات جن کے ساتھ صوفیہ خوش ہوتے ہیں وہ صرف ظلال سے آرام پانا یعنی سائے سے اور شبہ و مثال سے تسلی حاصل کرنا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ ان سب سے ورا الورا ہے. عجب کاروبار ہے کہ اگر ان مشاہدات و تجلیات کی حقیقت پوری طرح بیان کر دی جائے تو اس بات کا خوف ہے کہ اس راستے کے مبتدیوں کی طلب میں فتور، ان کے شوق میں قصور واقع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر علم کے باوجود کچھ بھی نہ کہا جائے تو حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا. یہ اصل میں حضرت نے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کی ہے. ہر دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے، مریض ممکن ہے اس کو مین ایفیکٹ سمجھ لے. جیسے ایک وقت میں ایسا تھا کوریکس ڈی ایک شربت کانسی کی، اس میں خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے سرور جس سے آتا تھا، تو جو نشئی لوگ تھے وہ اس کو باقاعدہ نشے کے لیے پیتے، تو اتنا زیادہ استعمال ہونے لگا کہ حکومت کی اس کے اوپر پابندی لگانی پڑی. ہاں جی. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ جو نشہ تھا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا، تھوڑی دیر کے لیے تھا. اگر صرف دوائی کے جیسے 1 چمچ یا 2 چمچ اس کا ڈوز تھا، اگر اتنا لیتے تو بس 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا. اس کا جو اصل ایفیکٹ کانسی کو ٹھیک کرنا وہ رہ جاتا، وہ اس کا فائدہ ہوتا اور وہ نشے کا اثر ختم ہو جاتا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر 1-2 چمچ کی جگہ 10 چمچ 12 چمچ چڑھا دے تاکہ اس کو نشہ آ جائے تو اس کو اجازت دینی چاہیے. سارے وہ تو تباہی ہے، کیونکہ ہر علاج کی جو دوائی ہوتی ہے نا وہ اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا تو زہر بن جاتا ہے. ڈرگ ہے نا یہ ڈرگ ہے تو پھر یہ زہر بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہی سمجھنا چاہیے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ جو صوفیوں کی ایسی باتیں ہیں وجد و حال کی، یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اشعار آپ نے سن لیے تو اس کا مین ایفیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے.
اور پھر اس کے ذریعے سے آپ شریعت پر عمل کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگے. یہ اس کا مین افیکٹ ہے، ریکوائرڈ افیکٹ ہے. لیکن اگر آپ کو اس میں مستی آ جائے اور اچھلنے کودنا شروع کر لیں، چیخے مارنا شروع کر لیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا مطلوب ہے؟ یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن معذور ہے. جیسے وہ نشے کی جو دوا آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ جو نشہ ہوتا ہے وہ معذور ہے. اب اگر وہ میرے سامنے بیٹھے ہو اور اس طرح اونگ رہا ہو تو میں کسی کو اس طرح نہیں چھوڑتا مجلس میں. مجھے اگر پتا ہو کہ یہ اس نے دوائی لی ہے تو میں اس کو کچھ کہتا نہیں، میں اس کو کہتا ہوں نیچے جا کے سو جاؤ. میں اس کو کہتا ہوں کیا کہ نیچے جا کے سو جاؤ، کہ اس بیچارے کو یعنی اپنے بس میں تو ہے نہیں نا. اب خواہ میں اس کو اپنے سامنے بٹھاؤں گا تو میرے لیے تو بیٹھے گا، لیکن اس کا مقصد تو اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو ان کو میں کیا کہتا ہوں، جاؤ نیچے جا کر سو جاؤ. ادھر اس لیے نہیں چھوڑتا کہ باقی لوگوں پہ اثر ہوگا. فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والے کو سونے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے مطلب جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ ظاہر اس کو سونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کا آپ کا اثر آپ پر بھی ہوگا. ہاں جی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اگر دو آدمی اسٹڈی کر رہے ہوں اور ایک آدمی کو نیند آ جائے، دوسرا اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ وہ سب مطلب باہر چلا جائے گا، یار تو مجھے بھی ہاں جی خراب کر رہا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ مجبوری ہوتی ہے، یہ اس کا اثرات ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اچھل کود ہے ابتدا میں، حج وجد و حال ہے، یہ مجبوری بھی ہے، عذر بھی ہے، معذوری ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی اسی کو بنیاد بنا دے، جیسے ہمارے بعض علاقوں میں صیفی لوگ نہیں ہیں، چیختے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا کام ہو گیا، یہ ولی اللہ بن گیا. ولی اللہ چیخنے سے بنتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھو بالکل واضح بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر صرف یہ صورت نازل ہوتی اور باقی قرآن نازل نہ ہوتا، یہ بھی ہدایت کے لیے کافی تھی. ہاں جی. زمانے کی قسم، اللہ پاک فرمائے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر خسارے سے بچے ہوئے چار کام کرنے والے: ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے. بس یہ بات ہے اور کچھ نہیں. دیکھو حق کی تلقین کرنے میں تبلیغ آ گیا اور صبر میں مشقت برداشت کرنے آ گیا. باقی ایمان کے زور پر آپ نے عمل کرنے ہیں. یہ چار چیزیں، اگر یہ چار چیزیں تو وہ خسارے سے بچا ہوا ہے. اب بتاؤ اس میں اچھل کود کہاں ہے؟ جو چیخیں مار رہا ہے تو کیا اس کو کہاں کامیابی ہے؟ مجھے بتاؤ. ان چار چیزوں میں شامل ہے وہ؟ ان چار چیزوں میں شامل نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی 50,000 سال ولی اللہ محنت کرتے ہیں نا، 50,000 سال، تو ان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں حاصل ہے. ایک صاحب آئے تھے ادھر، بیٹھا ہوا تھا اس طرح اچل رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ساتھیوں کہ ذرا بر بھی اس کی طرف دیکھے نہیں، جتنا دیکھو گے تو اس کو مزید مستی ہوگی. سمجھے کہ شاید میں کچھ ہوں. بس آپ اپنا کام کیے جائے، بس کچھ پرواہ نہ کریں، بس یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھو یہ خواہ مخواہ لوگوں کی اس قسم کے غلط چیزیں بن گئی ہیں، خیالات بن گئے. اچھا وہ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں. وہ صیفی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تو نقشبندیوں کے امام کون ہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں میرے سامنے کن کا بیان پڑا ہوا ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. اب بتاؤ ان کی مان لے یا ان کی مانے؟ کیوں بڑے ہیں نا ہمارے، مطلب سب کے بڑے یہی ہیں نا نقشبندی سلسلے کے، تو یہی بات ہے کم از کم. تو حضرت نے فرمایا دیکھو صوفیوں کی جو سکر مستی کی حالت میں جو خلاف شرع باتیں سرزد ہوتی ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے احوال میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ ہاں وجد حال کو جب تک شریعت کے میزان پر نہ تول لے، یہ آدھے پیسے کے بھی نہیں ہے. اور کشف الہام کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پہ نہ پرکھا جائے تو ایک نیک جنم جو کے بدلے میں بھی نہیں لیتے. کیونکہ صوفیہ کرام کے طریقے پر چلنے سے صرف ایک ہی مقصود ہے. حضرت فرماتے ہیں
اور وہ یہ کہ جو شریعت کے عقائد ہیں، جو ایمان کی حقیقت ہیں، اس پر زیادہ یقین حاصل ہو جائے، پکا ہو جائے، اور احکام فقہیہ کے ان اعمال کو کرنے میں آسانی میسر ہو جائے، ان نماز کے لیے آسانی ہو جائے، روزے کے لیے آسانی ہو جائے، زکوٰۃ کے لیے آسانی ہو جائے، حج کے لیے آسانی ہو جائے، معاملات صحیح کرنے کے لیے آسانی ہو جائے، معاشرت شریعت کے مطابق کرنے کے لیے آسانی ہو جائے، اچھے اخلاق حاصل کرنا آسان ہو جائے، یہ چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو بھائی خدا کے بندو، دیدار الہی جو ہے نا وہ وہاں پر ہوگا۔ کوئی کہتا ہے مجھے کشف میں یہ نظر آ گیا، وہ نظر آئی نا، بھائی کیا بات ہے، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ آخرت میں ہوگا، ادھر آپ کو نہیں ہوگا، ادھر آپ کو نہیں ہوگا۔ تو ظاہر جب ادھر آپ کو نہیں ہوگا تو پھر ظاہر آپ وہی انہی چیزوں پر رہے نا جن کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہ اڑے۔ یہ اڑان مطلب جس کو کہتا میں اس کا بے فائدہ ہے، اس کے لیے خامخواہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں عجب بات ہے، اگر ہم سچ بات کرتے ہیں تو جو لوگ شوق میں آ کر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ وہ شوق ان کا ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا نا کہ عجب کاروبار ہے کہ اگر مشاہدات تجلیات کی حقیقت پوری طرح بیان کیا جائے تو اس بات کا خوف ہے کہ اس راستے کا مبتدیون جو شروع کرنے والے ہیں ان کے طلب میں فتور اور ان کے شوق میں قصور واقع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم صحیح بات نہ بتائیں تو پھر کیا حق اور باطل آپس میں مل جائے گا، فرق نہیں رہے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ابتدا میں کسی کے اس قسم کے خیالات ہے تو برداشت کرو، چھوڑو، ابھی ان میں رہنے، مطلب ظاہر جلدی نہ روکو، لیکن جس وقت تھوڑا سا باہر آ جائے اس سے اور سمجھدار ہو جائے پھر ان کو بتاؤ یہ اصل چیزیں نہیں ہیں، یہ اصل چیزیں نہیں ہیں، تاکہ اس کے اندر ہی نہ رہے، تو اس پر دونوں پر عمل ہو جائے گا، شوق میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ ظاہر وہ شوق تو ابتدا کے لیے ضروری ہے، تو ابتدا میں اس کو رہنے دو، فی الحال ان کو اس پہ رکھنے دو تاکہ جو ہے نا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کام کریں۔ لیکن جس وقت ذرا قابو آ جائے ان کو، مطلب سمجھدار ہو جائے، پھر ان کو بتاؤ بھائی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اصل کام تو عمل ہے، اور عمل شریعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، یہ بنیادی بات ہے، یہ پھر ان کو سمجھاؤ۔ اس کے لیے ان تمام غلط طریقوں کی جو اس وقت تصوف کے نام پر مستعمل تھی، ان کی غلطیاں حضرت نے واضح فرمائی، جن میں خلاف سنت مجاہدے اور غیر مشروط ریاضتیں بھی تھیں، جیسا کہ دفتر اول مکتوب نمبر 221 میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے جاننا چاہیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ معنی تعلیمی طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہیں، کیونکہ پیر تعلیمی شریعت کا استاد ہے اور طریقت کا بھی رہنما ہے، بخلاف پیر خر کا جو سجادہ نشین ٹائپ نہیں ہوتے۔ ہاں جی، مطلب باپ پیر ہے تو بیٹا ویسے پیر بن جاتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ بے شک تربیت ہوئی یا نہیں ہوا، لیکن وہ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بگاڑ کس طرح آتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے حضرت قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہری پور والے، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، خانقاہ سراجیہ کندیا شریف اس کے ماشاءاللہ تربیت یافتہ تھے، بڑے بزرگ تھے، میں خود حضرت سے ملا ہوں۔ حضرت جہانگیر تشریف لائے تھے اور میرے والد صاحب نے بھی دعوت دی کہ ہمارے ہاں بھی تشریف لائیں۔ غلطی یہ ہو گئی کہ میرے کزن تھے، ان کا ایک گروپ فوٹو اسکول کا وہ سامنے پڑا ہوا تھا، یعنی وہ انگیٹھی پہ میرے کزن نے رکھا ہوا تھا، شاید والد صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ اب جیسے حضرت تشریف لائے اندر بیٹھک میں جیسے اندر داخل ہوئے تو سامنے تصویر پہ نظر پڑی اور بس فوراً واپس بیٹھک سے واپس نکل گئے، بیٹھک سے واپس نکل گئے۔ والد صاحب کو بہت تکلیف ہوئی، وہ ایک اور مرید تھے وہاں جہانگیرہ کے، ان کے ہاں چلے گئے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن کیا کر سکتے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اب اسی بزرگ جو فوت ہوئے قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا ان کا جانشین ہو گیا، عالم تھے۔ تو ایک کتاب لکھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
مقابلے میں پیش کی گئی اور اس نے مقابلے کا امتحان جیت لیا. تو اس کو نواز شریف کا دور تھا، تو نواز شریف نے ان کو اس کا جو انعام تھا، جو شیٹ تھا، جو بھی تھا، مطلب سرٹیفکیٹ، وہ دینے کے لیے بلایا فنکشن میں. وہ دے کر ان نے تصویر لی. لوگ وہ تصویر لیتے ہیں نا، اس کی تصویر لی. وہ تصویر اس نے انلارج کر کے، جیسے یہ ہمارا شجر ہے نا، اتنا بڑا کر کے خانقاہ میں لگا دیا. ایک جنریشن کا فرق ہے. ان کے والد صاحب اس سے یعنی 10 گنا چھوٹے گروپ فوٹو کی تصویر سے کی وجہ سے باہر تشریف لے گئے اپنے مرید کے گھر سے. ہاں جی. اور ان کا بیٹا اس سے 10 گنا بڑا تصویر اس نے خانقاہ میں لگا دیا. اپنے والد صاحب کے خانقاہ میں لگا دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا وہ پیر اسی طرح ہوگا؟ اپنے والد کی طرح ہوگا؟ اس کے ساتھ وہ چیز ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی. ایک اور بڑے بزرگ تھے، انہیں نہیں لیتا کیونکہ وہ کافی مشہور ہے اور خواہ پھر ایک سیاسی گفتگو بن جائے گی. ان کے ہاں میں چلا گیا. اس سے نسبتاً تھوڑا سا چھوٹا آدھا کمرہ ہوگا، اس میں ان کے ساتھ مریدین بیٹھے ہوئے تھے. بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے لوگ. چالیا یہ نہیں ہوتے پان میں جو، وہ صاف ہو رہا تھا جی. ہاں جی. اور ساری باتیں ایسی ہو رہی جیسے کوئی ایم این اے کا یا ایم پی اے کا دفتر ہو. وہ فلاں کو فلاں جگہ لے جائیں، فلاں ٹرانسفر کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ جی فلاں بھی ہمارا مرید ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. نہ کسی سے ذکر سنا، نہ کسی کو ذکر تلقین کی، نہ کسی کو کوئی قرآن کی بات بتائی، نہ کسی کو حدیث کی بات بتائی، نہ کسی سے پوچھے کہ کیا کرتے ہو. ساری باتیں دنیا ہی ہو رہی تھی. کیا یہ پیر مریدی ہے؟ یہ پیر مریدی ہے؟ تو اس طرح جو اس کو کہتے ہیں خانقاہیں تباہ ہو جاتی. نام رہ جاتا ہے، کام نہیں ہوتا. نام رہ جاتا ہے، کام نہیں ہوتا. ہاں جی. تو ابھی سنیں حضرت کیا فرما رہے ہیں. وہ طریقت کا بھی رہنما ہے، بخلاف پیر حرکہ کے. لہٰذا پیر تعلیم کے آداب کی رعایت کو بہت زیادہ ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے، اور پیر بننے اور کہلانے کا زیادہ مستحق یہی ہے. اس طریق میں نفس امارہ کے ساتھ ریاضات و مجاہدات کرنا احکام شریعہ کی بجاوری اور سنیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا التزام کرنے میں ہے. کیونکہ رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے مقصود نفس امارہ کے خواہشات کو ختم کرنا ہے، جو اپنے مولا جل شانہ کی دشمنی پر قائم ہے. لہذا نفسانی خواہشوں کا دور کرنا احکام شریعہ کے بجاوری پر وابستہ ہوا. جو شخص جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا، اسی قدر خواہشات نفسانی سے دور ہوگا. لہذا نفس امارہ پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجاوری سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں ہے. اور صاحب شریعت کی تقلید کے علاوہ کسی چیز میں اس نفس امارہ کی خرابی متصور نہیں ہے. جو لوگ ریاضت مجاہدات جو سنت کی تقلید کے علاوہ اختیار کر لے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. جیسے کہ ہندوستان کے جوگی و برہمن اور یونان کے فلسفی اس معاملے میں شریک ہے، اور وہ تمام ریاست ان کے حق میں گمراہی کے اضافہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور سوائے خسارے کے کچھ رہنمائی نہیں کرتی. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اصل جو مقصود ہے تصوف سے اور خانقاہوں سے، وہ یہ ہے کہ شریعت پر انسان ثابت قدم ہو. اور اصل ریاضت جو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا ہے. مثلا بہت سارے لوگ آج کل فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، کہتے جی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، نیند نہیں کھلتی. مجاہد ہے نا. اب جو اس مجاہدے میں کامیاب ہو گیا، ایک شخص ہے وہ پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے جوگیوں کی طرح، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ مختلف قسم کی ریاضتیں کر رہا ہے. دوسرا آدمی وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، فجر کی نماز وقت پہ پڑھ رہا ہے، اور اگر مزید اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ رہا ہے. کون اللہ کے نزدیک ہے؟ ہاں بس یہ اللہ کے نزدیک. کیوں؟ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، باقی چیز دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی. ہاں اگر اس کو ذریعہ بنایا جائے. ذریعہ کس طرح بنایا جائے کہ
اس کا میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے، یہ گلیزی پیپر وغیرہ اس سے زیادہ آسانی مثال ہے. میں اس کو اگر اس طرح موڑ لوں، نلکی بنا دوں، تو پھر اس کو کھولوں گا تو کیا یہ اس طرح کھل جائے گا؟ سیدھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سیدھا ہونے کے لیے مجھے مخالف سمت میں موڑنا پڑے گا، ایسے ہی. پھر جب کروں گا تو سیدھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب یہ جو مخالف سمت میں زیادہ موڑنا ہے، یہ صرف سیدھا کرنے کے لیے. جب سیدھا ہو گیا پھر نہیں موڑنا. تو جو ایکسٹرا مجاہدہ ہے وہ اس سنت مجاہدے پہ لانے کے لیے، کہ آپ نماز وقت پہ پڑھ سکے، روزہ وقت صحیح طریقے سے رکھ سکے، زکوٰۃ حج صحیح ادا کر سکے، حج آپ صحیح طریقے سے کر سکے. اس کے لیے ریاضت، اتنی ریاضت کہ آپ اس قابل ہو جائیں. کیونکہ آپ ایک حد سے جب زیادہ کر لیتے اس سے نیچے آسان ہو جاتا ہے. وہ نیچے والا کم از کم آسان ہو جائے. وہ کسی نے شعر میں کہا نا کہ مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر مشکلیں ویسے پڑ جائیں اور اس سے جو ہے نا وہ اصل چیز آسان ہو جائے تو کام ہو گیا. تو وہ ریاضت جو ہے مقصود نہیں ہے، وہ ریاضت صرف ذریعہ ہے. اصل ریاضت یہ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ لکبیرۃ، بے شک نماز بہت بھاری چیز ہے. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو یہ امید کرتے کہ ہم اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے پر یقین رکھنے والے، ان کے لیے آسان ہے. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو معتقدات شرعیہ جیسے حضرت فرماتے ہیں اس پر پختگی آ جائے، یقین ہو جائے، اور دوسرے کہ جو ہماری شرعیہ ہے اس میں آسانی ہو جائے. اس کے لیے اگر ہم ریاضتیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ریاضتوں کے لیے کی جائے اور اس میں ثواب سمجھا جائے، یہ رہبانیت اسلام نہیں ہے. ریاضت اصلاً مقصود نہیں ہے. ریاضت اصلاً مقصود نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے. بس اگر مقصد حاصل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، پھر کوئی نہیں. یا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی غیر مشروع مجاہدات سے مراد وہ مجاہدات ہیں جو ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اس میں ثواب سمجھا جاتا ہے. اس صورت میں مجاہدات رہبانیت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تاہم وہ مجاہدہ جو کہ سنت پر استقامت اور اس میں عزیمت اور اس میں استقامت اور عزیمت ہے کی تیاری کے لیے وقتی طور پر کوئی شیخ کی سالک کے لیے تجویز کرتے تو اس کی ممانعت نہیں، یا نفس کی تہذیب کے لیے کہ وہ سر اٹھائے، اس رضیلے کے سر اٹھانے سے منع کروانا مقصود ہو تو اس کی نظیر تو صحابہ ان کے دور میں بھی ملتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو وفود سے ملنے سے نفس پر ممکن اثر کو دھونے کے لیے بیت المال کی بوریوں کا خود اٹھانا وغیرہ. ایک دفعہ تھے نا کہ وہ جو حضرت نے خود بوری اٹھانی شروع کی تو خادم کہا حضرت ہم جو ہیں آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا اصل میں ابھی کچھ وفود آئے تھے، ان کے ساتھ بحیثیت امیر المومنین ملاقات ہوئی ہے، نفس موٹا ہو گیا ہے، اس کا علاج کر رہا ہوں تاکہ مطلب یہ چیز اس کو عقل آ جائے. تصوف رذائل کو دبانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر نفس کے خواہشات اسی تصوفی کے نام پر پورے کیے جائیں تو یہ کتنی کبھی حرکت ہوگی. جیسے بیریش لڑکوں اور اجنبی عورتوں کے دیکھنے اور مظاہر جمیلہ اور نغمات حسنہ میں مشغول ہونا اور اس کے وغیرہ ہے. تو اس کے رد میں دفتر اول کے مکتوب نمبر 234 میں ارشاد فرماتے ہیں وہ چیز جو آخرت سے تعلق تھی اور آخرت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ اچھی ہے اگرچہ بظاہر اچھی معلوم نہ ہو، اور جو چیز دنیا سے تعلق تھی اور دنیا کے حصول کے ذریعے وسیلہ ہے وہ قبیح ہے، یعنی بری ہے اگرچہ بظاہر اچھی معلوم ہو اور حلاوت و تراوت کے ساتھ ظاہر ہو. جیسے کہ دنیاوی مرخرفات جوٹی زیب و زینت کا یہی حال ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت مصطفیہ اسلام میں بیریش لڑکوں اور اجنبی عورتوں کے حسن اور کمینی دنیا کی زیب و زینت کی طرف رغبت و خواہش سے نظر کرنا منع فرما دیا گیا، کیونکہ حسن و تراوت عدم کے مقتضیات سے جو ہر شر و فساد کی جگہ ہے. اگر حسن و جمال کا منشا کمالت وجودیہ ہوتے تو اس سے منع نہ فرماتے، اس لیے کہ اصل کے موجود ہوتے ذل کی طرف توجہ کرنا برا اور مکروہ ہے، اور یہ منع کرنا استحسان کے طور پر نہ کہ واجب، برخلاف پہلے منع کرنے کے جو کہ وجوب ہے. لہذا وہ حسن جو دنیائی مظاہر جمیلہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ ذات تقدس کے حسن کے زلال سے نہیں ہے بلکہ عدم کے لوازمات میں سے جس نے حسن کی مجاورت یعنی کی وجہ سے ظاہر میں حسن پیدا کیا، اور حقیقت میں قبیح و ناقص ہے. جیسے کہ ظاہر کو شکر کے خلاف غلاف میں ڈام دیا جائے یا نجاست پر سونے کا غلاف چڑھا دیا جائے
اور یہ جو خوبصورت عورت و لونڈیوں سے نکاح کرنے کا حکم فرمائے وہ اولاد کو حاصل کرنا بقائے نسل کے لیے جو نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. لہذا بعض صوفیہ جو مظاہر جمیلہ اور دلکش نغمات میں اس خیال سے گرفتار ہے کہ حسن جمال حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے کمال سے مستعار ہے، ان مظاہر میں ظاہر ہوا ہے، اس گرفتاری کو نیک اور مستحسن خیال کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ کا ذریعہ تصور کرتے ہیں. اس فقیر کے نزدیک اس کے خلاف ثابت ہوا، چنانچہ اس قسم کا مضمون کا تھوڑا سا مضمون اوپر بیان ہو چکا ہے. بڑی زبردست تحقیق فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی تحقیق کہ آپ لوگوں کو تو اصل اندازہ بھی نہیں ہو چکا ہوگا لیکن بات کیا کی ہے حضرت نے، لیکن بہت بڑی تحقیق ہے. یہ اصل میں ہمیں اس لیے اس کا پتہ نہیں کہ اس وقت وہ مسائل نہیں ہیں، وہ مسائل گزر گئے. ایک وقت تھا کہ لوگ خوبصورت لڑکوں کو اور خوبصورت عورتوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کا حسن ظاہر ہوتا ہے. وحدت الوجود کا نظریہ کون نے بگاڑ کے بنایا ہوا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا یعنی گویا کہ اللہ پاک کا جو ہے جمال وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. حضرت نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ اس میں اللہ پاک کا جمال ظاہر نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ عدم سے ہے. عدم کیا چیز ہے؟ کچھ نہ ہونا. ہمارے سائنس کے میتھمیٹکس کے زبان میں نل سیٹس کو کہتے ہیں. ہاں جی، مطلب کچھ نہ ہونا. زیرو بھی ایک چیز ہے، وہ نل نہیں ہے. ہاں جی، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جس میں کچھ بھی نہ ہو، پھر اس کے بعد اس کو وجود دیا جائے تجلی وجودی کے ذریعے سے، تو اس تجلی وجودی کے ذریعے سے اس میں جو ظہور پیدا ہوتا ہے اور حسن پیدا ہوتا ہے وقتی طور پر، وہ صرف اور صرف مطلب کچھ حکمتوں کی وجہ سے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے. کھانا ضروری ہے، کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، پینا ضروری ہے. اگر پانی کڑوا ہو جائے پھر آپ پیئیں گے؟ ہاں جی. اور کھانا اگر بے مزہ ہو جائے آپ کھائیں گے؟ یرقان میں جو ہے نا کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے نا تو لوگ نہیں کھا سکتے. لوگ ان کو کھانا دیتے وہ ہاں جی. وہ ایک ساتھی تھے، اس کو ایسی بیماری تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کوکنگ لوگ کرتے ہیں نا تو اس کی اسمیل سے مجھے ابکائی آتی تھی. کوکنگ کی جو چیزیں مطلب جو چیزیں پک رہی ہوتی نا اس کی اسمیل سے مجھے ابکائی آتی تھی. کھانا تو دور کی بات ہے. تو ظاہر سسٹم بگڑ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ضروری ہے بلکہ مجبوری ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے اچھے کھانوں کو پیدا کیا کہ لوگ کھانا کھائیں تاکہ زندہ رہیں. تو یہ ذریعہ ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ نہیں کہ ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے کھائیں، بلکہ اچھے کھانے اس لیے پیدا ہے کہ ہم زندہ رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھے کھانے اللہ پاک نے اس لیے پیدا کرے کہ ہم زندہ رہیں اور کام کریں، آخرت کے لیے کام کریں، نہ کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ اچھے اچھے کھانے کھائیں. اچھا، اس طرح پانی کا بھی بتا دیا. اس طرح یہ جو اولاد کو پیدا کرنا ہے اس سے ذریعے سے نسل محفوظ ہوتا ہے. اگر لوگ نسل کو محفوظ نہ رکھے تو بس دنیا تو ختم ہو جائے ایک جنریشن میں. ہاں جی. تو اللہ پاک نے اس نظام کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ان حسین صورتوں کو بنا دیا اور ایک دوسرے کی طلب پیدا کر دی. اگر یہ طلب نہ ہوتا تو کیا لوگ نسل چلاتے آگے؟ تو ایک وقت کے لیے زندہ اگر ہونا ضروری تھا، اس کے لیے کھانا اگر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مطلب اچھا کھانا بنا دیا، تو نسل برقرار رکھنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. وہ تو آگے کی بات ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام بنا دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں اللہ پاک کا جمال آ رہا ہے، بلکہ وہ تو عدم کی چیز ہے. صرف اس کی وجہ سے مطلب اس کے اندر وہ اللہ پاک نے یہ چیز پیدا کی ہے. اس سے آپ کو وہ اللہ والا تعلق پیدا نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق پیدا کرنے کے لیے اب کچھ اور کرنا پڑتا ہے. اگر وہ چھوڑ دیں تو اسی میں اگر آپ لگے رہیں تو یہ تو بالکل آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے. مثلا آپ صرف کھانے میں لگے رہیں کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، نماز نہ پڑھیں
تو کتنے کامیاب ہوں گے؟ بھائی کہنا تو اس لیے تھا کہ آپ زندہ رہو، عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کہ جنات کو انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اگر آپ عبادت نہ کریں، صرف کہنا ہی کہے، تو جو ذریعہ ہے آپ نے مقصد بنا لیا. تو اسی طریقے سے وہ بھی ایک بات ہے. تو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ حضرت نے اس مسئلے میں بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا الحمدللہ. لہذا بعض صوفیہ جو مظاہر جمیل اور دلکش نغمات میں اس خیال سے گرفتار ہیں کہ حسن و جمال حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے کمالات سے مستعار اور مظاہر میں ظاہر ہوا ہے، اس گرفتاری کو نیک مستحسن خیال کرتے بلکہ رسول اللہ کا ذریعہ تصور کرتے، اس فقیر کے نزدیک اس کے خلاف ثابت ہوا. چنانچہ اس قسم کا تھوڑا سا مضمون اوپر بیان ہو چکا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ مجھے بھی پیش آیا تھا، ان میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. جب میں ترکی گیا تھا تو وہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری ہوئی تھی. وہیں سے ہم نے مسلم مولانا روم رحمۃ اللہ والے پروگرام بھی کیا تھا. اس پروگرام کے دوران ایک بانسری مسلسل بج رہی تھی. آواز آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. بانسری مسلسل بج رہی تھی مزار کے اندر، جس کا طبیعت پر برا اثر تھا. ایک صاحب کشف کے ذریعے سے حضرت نے حکم فرمایا کہ ان خرافات کے خلاف آواز اٹھاؤ. میں نے عرض کیا کیسے ہو سکتا ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آواز اٹھانا تیرا کام ہے اور اس کا پہنچانا خدا کا کام ہے. آواز اٹھانا تیرا کام ہے، اس کا پہنچانا خدا کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہیں ایک کلام لکھنے کی توفیق عطا فرمائی فارسی میں، جو درج ذیل ہے، جس کا تقریباً یہی مضمون تھے جو یہاں حضرت مجید صاحب نے بیان فرمایا ہے. تو وہ آپ کو سنا دیتے. فارسی میں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتا ہوں. تقریباً یہی مضمون ہے. چرفتم در مزار روم دیدم چه خرافاتم. چرفتم در مزار روم دیدم چه خرافاتم. خرافاتم خرافاتم بکثرت در مزاراتم. جب میں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں چلے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ خرافات ہو رہی ہیں، اور خرافات ہو رہی اور بکثرت مزارات پہ آج کل خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. خرافاتم خرافاتم بکثرت در مزاراتم. تصوف است عمل بعد عمل کیف احسانی. تصوف عمل کا نام ہے، جیسے حضرت نے فرمایا تصوف عمل کا نام ہے، اور اس عمل میں کیفیت احسانی ساتھ شامل ہو. تصوف است عمل بعد عمل کیف احسانی. ضروری است لیکن اینچ در اینچ آفاتم. یہ ضروری ہے، تصوف ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کون سے کمالات لوگوں نے وابستہ کیے ہیں؟ یہ تو تصوف نہیں ہے نا، اس کو تو تصوف نہیں کہتے. ضروری است لیکن اینچ در اینچ آفاتم. چرفتم در مزار روم دیدم چه خرافاتم. خرافاتم خرافاتم بکثرت در مزاراتم. اگر اصلاح نفس دارد و می گوید کسی صوفی. اگر اصلاح نفس کسی کی اونچی ہو اور اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا ہو. اگر اصلاح نفس دارد و می گوید کسی صوفی. آرادت خواهد کردری ہر چه خراباتم. اس کو پھر خود ہی اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا خرابی آ گئی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا ہے اور تصوف کو جانتا ہے تو پھر اس کو خود ہی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا خرابی داخل ہو گئی ہے.
آہارا درد خواہد کر دری ہر چہ قراباتن جرفتم در مزار رومی دیدم چہ خرافاتن 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 بکثرت در مزاراتن بإنا میں تصوف ہر چمی خواہی نفس گرد کر. اسی تصوف کے نام پر اگر نفس جو چاہتا ہے وہی کرنے دیا جائے، یہ نام بھی تصوف ہو اور کیا بھی وہی جائے جو نفس چاہتا ہے. ہاں جی، بإنا میں تصوف ہر چمی خواہی نفس گر کر چرا اصلاح نفس باشد ازینگر این کمالات. پھر کہاں نفس کی اصلاح حاصل ہو گئی ہے اگر اس میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں؟ چرا اصلاح نفس باشد ازینگر این کمالاتم چرفتم در مزار روم دیدم چہ خرافاتم 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 بکثرت در مزاراتم بسد افسوس می گویم مزامیر در سماگر. میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا ہے کہ اگر مزار کے اندر بھی مزامیر ہوں، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں، مزار کے اندر بھی اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں، بسد افسوس می گویم مزامیر در سماگر بجائے قرب دوری از خداست دری مقامات. تو اس کی وجہ سے پھر ایسے مقامات میں جو قرب کے مقامات ہیں اس میں قرب کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دوری واقع ہوگی. بجائے قرب دوری از خداست دری مقامات چرفتم در مزار رومی دیدم چہ خرافاتم 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 بکثرت در مزاراتم. شبیر خوار و خجل است پیش رومی نیز می خواہی. شبیر خوار و خجل رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کھڑا ہے. شبیر خوار و خجل است پیش رومی نیز می خواہی. توجہ دعا از شیخ برائے در مناجات. شیخ یعنی مولانا معلوم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ وہ جو دعا میں کر رہا ہوں اس پہ توجہ ہو اور اللہ پاک اس کو اس کے ذریعے سے قبول فرمائے. مطلب یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ واقعتاً مزاروں پہ آج کل بہت عجیب حالات ہیں. یہ مزار جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی قرب کے ذریعے تھے مزارات. جیسے حضرت داتا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چلا کاٹا تھا، 40 دن لگائے تھے اور بہت کچھ فائدہ ہوا تھا حضرت کو. پورے ہندوستان میں پھر کام کرنے کی توفیق ہوئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے رستے تھے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے تھے. اب لوگوں نے اپنے نفس کے خواہشات پورے کرنے کے ذریعے بنا دیے. اب وہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی شریف آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس حالت میں مطلب بات پہنچ گئی. ہاں جی، یہ ہمارے یہاں تھے ایک عالم تھے، وہ امتحان کے لیے گئے تھے لاہور. تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے وہاں جانا ہے. ہمارے بزرگ شریف آدمی پھر نہیں جاتا نا، پر وہ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے.
میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ آپ نے ادھر جانا ہے کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور آپ جو ہے مطلب وہاں جائیں، لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے، لیکن ہم تو ہمارے تو بزرگ ہیں، تو ہم تو ان کے لیے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ گئے تو وہ بھی کشف کا ان کا ہوتا تھا ذرا سلسلہ، تو ان سے آ کر مجھے بتایا کہ میں وہاں بیٹھا تھا، تو جس وقت اٹھنے لگا تو پھر آواز آئی کہ پھر کب آؤ گے؟ ہم تو آپ جیسے لوگوں کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں، یہ باقی لوگ ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مطلب رش تھا کہ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مطلب پیچھے سے وہ لوگ آ رہے تھے مسلسل۔ اور اس وقت مجھے کہا گیا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، تو میں حیران تھا کہ میں کیسے بیٹھ جاؤں، یہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی صورت ہی نہیں، بیٹھوں کیسے؟ خیر لوگ تو مجھے دھکیلتے رہے، آگے لے گئے، تو پھر میں پیچھے مڑ کے آیا تو بالکل حضرت کے مزار کے قبر کے بالکل پیچھے کمرہ تھا، کھڑکی کھلی تھی اور کمرہ بالکل خالی تھا۔ تو ادھر جا کر پھر ہم بیٹھ گئے، بیٹھنے کی جگہ مل گئی، بیٹھ گئے، وہیں بنسری وہ بج رہی تھی، وہیں سے ہم نے پروگرام کنڈکٹ کیا۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے راستہ بنا لیا، مطلب چونکہ حضرت کی خواہش تھی تو اللہ پاک نے راستہ بنا دیا، ادھر بیٹھنے کی جگہ بھی بنا لی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اب اندازہ کر لے کہ لوگ کتنے خوش ہوں گے وہ بانسری بجاتے ہوئے، سمجھتے ہوں گے شاید رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح اس سے خوش ہو رہی ہوگی۔ ہاں جی، اور نتیجہ کیا ہے؟ حضرت اس پہ ناراض ہے۔ اس طرح بہت ساری جگہوں پہ جو اکابر کے جو مطلب وہ ہیں، مطلب مزارات ہیں، اس پہ جو خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، وہ حضرات اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو کر رہے ہیں ان کو اللہ پاک کا کوئی تعلق حاصل ہوگا؟ یہ ان چادروں کی ان کو ضرورت ہے جو آپ چادر چڑھا رہے ہیں؟ ان کو کیا، وہ تو جنت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا رہا ہوگا۔ آپ ایک اچھے سینٹ والا شخص جس نے لگایا اور آپ ایک بدبودار تیل اس کے ناک کے سامنے کر لیتے، اس کو کیا خوشی ہوگی؟ ہاں جی، تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ہمیں ان بزرگوں سے کٹنا بھی نہیں ہے، لیکن اپنے طریقے پہ وہاں نہیں جانا، بلکہ بزرگوں کو جو پسندیدہ طریقہ ہے، جو اللہ والوں کا طریقہ ہے، اس پہ جانا ہے۔ اور ایسی باتیں حقیقت نماز سے عدم گاہی بے خبری کی وجہ سے، بلکہ طائفہ صوفیہ کی کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین کو سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا، اور اپنے مطلوب کے نغمہ کے پردوں پہ مطالعہ کیا، اور رقص اور رقاصی کو اپنا مسلک بنا لیا، یہ دھمال وغیرہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفا، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے۔ ہاں، الغریق و یتعلق بکل حشیش وحب الشیء یعم ویسمو، ڈوبنے والے شخص ارے تنکے کا سارا ڈھونڈتا ہے اور کس چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اگر نماز کے کمالات کی کچھ بھی حقیقت ان پر منکشف ہوتی تو ہرگز سماع و نغمہ قدم نہ بڑھتے اور وجد واجد کو یاد نہ کرتے۔ چون ندیدند حقیقت رہے افسانہ زدن، جب حقیقت نہ ملے تو ڈھونڈ لے افسانہ کی راہ۔ اے بھائی، جس قدر فرق نماز اور نغمہ میں ہے، اس قدر فرق نماز کے مخصوص کمالات اور نغمہ سے پیدا ہونے والے کمالات میں ہے۔ عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے۔ نیز دفتر اول کے مکتوب نمبر 266 میں ارشاد فرماتے کہ جب اس طریقے کے بزرگوار صوفیہ ربانی ذکر جہر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے تو پھر سماع اور رقص اور وجد و تواجد کا کیا ذکر ہے؟ وہ احوال و مواجید جو غیر مشروع اسباب پر مرتب ہو، فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم سے ہیں، کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و ازواق حاصل ہوتے ہیں، اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشف توحید اور مکاشف و معائنہ کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں حکمہ یونان، ہندوستان کے جوگی برہمن سب برابر ہے۔ احوال کے سچ اور صادق ہونے کی علامت ان احوال کا علوم شرعیہ کے مطابق ہونا اور محرمہ اور مشتبہ امور کے ارتکاب سے بچنا ہے۔ جاننا چاہیے کہ سماع اور رقص در حقیقت لہو العاب میں داخل ہے۔ آیت کریمہ من الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی نالائق ہے جو واہیات و خرافات کی کہانیاں مول لیتا ہے، سرود سے منع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کبار تابعین میں سے فرماتے لہو الحدیث سے مراد سرود ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ لہو الحدیث سے مراد بادشاہ بیہودہ قصے کہانیوں میں وقت گزارنا اور سرود نغمہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے کہ بے شک وہ غنا و سرود ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول لا یشہدون زور، زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور امام الہدیٰ میں ابو منصور ماتریدی سے روایت کی کہ جس شخص نے ہمارے زمانے کی کسی قاری کو
جو کلمات قرآن میں گانے کے طرز پر پڑھنے کی وجہ سے تغیر پیدا کرتے ہیں، قرت کے وقت کہا کہ تو نے اچھا پڑھا وہ کافر ہو جائے گا، اس کی عورت کو طلاق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اور ابو نصیر عبدوسی سے عقائد کے انہوں نے کہا ظہیر الدین خوارزمی سے نکل گیا، جس نے گانے والے کسی اور سے سرود سنا یا پہلے آرام کو دیکھا اور اس کو اچھا جانا، اس وقت مرتد ہو جاتا ہے، خواہ اچھا جانا اعتقاد کی رد سے ہو یا بغیر اعتقاد کے، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو باطل قرار دیا، اور جس نے شریعت کے حکم کو باطل کر دیا وہ کسی مجتہد کے نزدیک مومن نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول نہیں فرماتا، اس کی سب نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. سرود غنا کی حرمت میں آیت و حدیث اور روایت فقہیہ اس کثرت سے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص منسوخ حدیث یا روایت شاذہ کو سرود کے مباح ہونے میں پیش کرے تو اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی فقیہ نے کس زمانے میں بھی سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. وہ نئی رقص پاکوبی کو جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ امام حمام ضیاء الدین شامی کے رسالہ ملتقط میں مذکور ہے. اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے. کیا ان کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ ان کو معذور سمجھے، ان کو ملامت نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں؟ یا تو امام ابو حنیفہ اور امام یوسف اور امام محمد رحمۃ کا قول معتبر ہے، نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری کا عمل. اس زمانے کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر سرود رقص کو اپنا دین و ملت بنا لیا، اس کی اطاعت و عبادت سمجھ لیا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یعنی یہی لوگ ہیں جنہوں نے لہو لعب کو اپنا دین بنا لیا. اور سابق روایت سے معلوم ہو کہ جو شخص پہلے حرام کو مستحسن اور اچھا جانے گا وہ اسلام کے گروہ سے نکل جائے گا اور مرتد ہو جائے گا. تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ سماع و رقص کی مجلس کو کی تعظیم کرنا بلکہ اس کی اطاعت کو عبادت سمجھنا، اس کو اطاعت و عبادت سمجھنا کس قدر برا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے اور ہم کبھی ان کو اس قسم کے امور کی تکلیف سے چھڑا دیا. سننے میں آئے کہ مخدوم زادے سرود کی طرف رغبت کرتے ہیں اور جمعہ کی راتوں میں سرود اور قصیدہ خوانی کے مجالس منعقد کرتے ہیں، اور اکثر احباب اس عمل میں موافقت کرتے ہیں. نہایت تعجب کی بات ہے کہ دوسرے سلسلوں کے مرید تو اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر اس عمل کے مرتکب ہوتے ہیں اور شرعی حکم اپنے پیروں کے عمل سے دفع کرتے ہیں، اگرچہ فلکی اس عمل پر حق پر نہیں ہے. بھلا اس سلسلے کے احباب میں ارتکاب میں کون سا عذر پیش کریں گے؟ ایک طرف حرمت شرعی اور دوسری طرف پیروں کی مخالفت. نہ علی شریعت اس فعل سے راضی، نہ علی طریقت. اگر وہ امر شرعی نہ بھی ہوتی تو بھی طریقت میں کسی نے امر کا پیدا کرنا برا ہوتا. پھر ایسا امر کس طرح برا نہ ہو جبکہ حرمت شرعی بھی اس کے ساتھ جمع ہو. مجھے یقین ہے کہ جناب مرزا جیو یعنی خواجہ محسن الدین صاحب اس امر سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے آداب کو مد نظر رکھ کر صحیح طور پر منع نہیں کرتے ہوں گے. وہ دوستوں کے اجتماع سے نہ روکتے ہوں گے. اس فقیر نے چونکہ اپنے آنے میں کچھ توقف دے گا اس لیے چند فکر جمع کر کے لکھ دیے. اس سب کو مرزا جیو کی خدمت میں پیش کر دو، اول سے آخر تک اس کے سامنے پڑھے. یہ دیکھیں نا، اصل میں اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے حالات کا دیکھا جائے، اس وقت ایک بڑا فتنہ تھا. ہر وقت ہر جگہ فتنے تھے اور پیروں کی محفلیں ان چیزوں سے بری ہوتی تھی. تو حضرت تو ان کی سب کے اصلاح پر مامور تھے، تو ظاہر اصلاح سب کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت سخت بولنا پڑتا تھا. تو یہاں پر بھی اس قسم کی یہ اپنے مرشد کے صاحبزادوں کو لکھا ہوا یہ خط، اپنے مرشد کے صاحبزادوں کو یہ خط لکھا ہے کہ سنیں کہ آپ بھی اس طرح کر رہے ہیں. تو ظاہر مطلب یہ کہ اگر اپنے مرشد کے صاحبزادوں کو اتنا سختی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو باقیوں کے لیے کیا مطلب ہوگا. تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جب منع نہ کی جائے تو پھر بہت دور تک چلی جاتی ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی ثانی رحمۃ اللہ کے مزار پر رموت شریف پہ گئے تو وہاں پوری ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً کچھ 10-12 افراد تھے اور وہ میوزک بج رہا تھا، اس کے ساتھ سر جھٹک رہے تھے، بال لمبے لمبے رکھے ہوتے اس طرح کرتے، مطلب وہ بال کو اس طرح بار بار پھینک رہے ہوتے تھے. یہ بس ان کی ڈیوٹی تھی، پتہ نہیں ان کو اس پر کیا ملتا تھا، لگا ہوا تھا. ہاں جی. تو یہ کیا چیز ہے کہ ان لوگوں نے مطلب عوام کے لیے ایک مطلب وہ بنائے ہوئے یعنی تماشے بنائے ہوئے. عوام آتے تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے، وہ بھی اس میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ اس کا ثواب کے ساتھ کیا تعلق ہے بھئی؟ آپ اس کے لیے سال ثواب کریں، آپ مطلب وہاں جا کر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا تعلق نصیب فرمائے بزرگوں کے تعلق کی برکت سے. اس سے کسی نے منع نہیں کیا. لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ جب ہم وہاں پر گئے تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی حالانکہ اب تو بالکل نوارد تھے، ہمیں وہاں کون جانتا تھا. لیکن جس وقت اس مزار پہ ہم گئے تو یہ حالت تھی ہماری کہ جب اس مزار پہ ہم حاضر ہوئے تو ایسا بالکل محسوس ہو جیسے اٹھنے نہیں دیا رہے.
جیسے جائیں ہم نہیں. تو ایک قسم کی ہمارے لیے بڑا امتحان سا ہو گیا کہ یہاں سے کیسے اٹھیں. کیوں بہت سارے مزارات ہیں میں نے اور شریف میں. تو ظاہر ہم نے سب پہ جانا تھا، تو ظاہر ایک پہ تو ہم ظاہر نہیں ٹھہر سکتے تھے. تو خیر بہرحال اس تصور کے ساتھ اٹھے کہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو آگے جا کے وہ وہاں کے امام مل گئے، اس مسجد کے امام مل گئے. تو وہاں جا کر پھر ہم نے ذکر کیا، اس مسجد کے اندر ہم نے ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اس امام سے ہمارا رابطہ ہو گیا، تعلق ہو گیا. ان کو ہم نے اپنا شجرہ ہی دے دیا، انہوں نے وہاں شجرہ ادھر لگا دیا. ان کا جو سجادہ نشین تھے ان کے ساتھ ملا دیا. ہاں جی. تو اللہ پاک نے دیکھو نا ہمارے لیے راستہ کھول دیا. ظاہر مطلب حالانکہ بالکل ہم تو نوا دیتے. ہاں جی. پھر وہاں پر ایک اور بزرگ تھے راجن قطال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ آ گئے تو وہاں پر اس قسم کے حالات پیش آئے. تو پھر میں نے وہاں ایک جاننے والے سے پوچھا، کبیر والا مولانا عبد الغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو فوت ہو گئے. تو ان سے میں نے پوچھا، کیونکہ اس علاقے کو وہ جانتے تھے. ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، مطلب مجھے اگر وہاں ہوا ہے تو چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں کیوں ہوا ہے، راجن قطال رحمۃ اللہ کہاں کیوں ہوا ہے. مجھے کہتے آپ کس نیت سے یہاں پر آئے تھے. میں نے کہا میں اس نیت سے آیا تھا کہ یہاں اہل سنت والجماعت کے لیے کچھ راستہ کھل جائے. ہاں جی، کچھ راستہ کھل جائے کام کرنے کا. میں نے کہا اسی لیے آپ کا اکرام کیا گیا، کیونکہ ان کے اولاد میں اہل سنت والجماعت ہے. راجن قطال رحمۃ اللہ کے اولاد میں ابھی بھی اہل سنت والجماعت موجود ہے. تو اس وجہ سے یہاں آپ کا اکرام کیا گیا تھا کہ چونکہ آپ اس نیت سے آئے ہوئے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں کو تو اپنے طریقے پہ کوئی جلا جائے نا صحیح طریقے پہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پہ جاتے نہیں، صحیح طریقے پہ جاتے نہیں. بزرگوں کے پاس اپنے طور پہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو پھر وہ تعلق آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا. تو یہ بات ہے. تو یہاں پہ نقشبندی سلسلے میں زیادہ زور چونکہ اخفا پہ دیا جاتا ہے، اس لیے مندرجہ بال اقتباس میں جہری ذکر کی ممانعت نقشبندی حضرات کے لیے فرما رہے ہیں. دوسرے سلسلے جس میں ذکر جہری کرائے جاتے ہیں یہ ان پر رد نہیں ہے. جیسے کہ ہومیوپیتھی کے علاج میں ایلوپیتھی کے مطلب جو ہے نا وہ جو اس پر عمل ممنوع ہے ان دوائیوں پر، تو اس سے ایلوپیتھی کی مخالفت مراد نہیں بلکہ صرف دو علاجوں کو آپس میں گڑبڑ کرنے کی ممانعت ہے. نیز دفتر سوم کے مکتوب نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں سرود و نغمہ کی طرف رغبت نہ کرے، ان کی لذتوں پر فریفتہ نہ ہو، کیونکہ وہ قسم کا زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا سم قاتل ہے. تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو خلاف شرع چیزیں ہیں، ان کو تصوف کے نام پہ کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور حضرت نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات فرمائی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ تصوف کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، باقی صرف ذریعے ہیں. اب ذریعے دیکھیں نا، صحت صرف مقصود ہوتا ہے انسان کا، صحت. اس صحت کے لیے اب بے شک ایلوپیتھی والوں کے پاس چلے جائیں، ہومیوپیتھی والوں کے پاس چلے جائیں، یونانی علاج کے والوں کے پاس چلے جائیں، ایکوپنکچر والوں کے پاس چلے جائیں، آپ کو صحت مطلوب ہے. اگر آپ کو کسی بھی کے علاج سے صحت مل گیا تو بس آپ کا کام ہو گیا، اس سے آپ کو کیا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہمیں جو تصوف ہے، چاہے وہ نقشبندی ہے، چاہے وہ چشتی ہے، چاہے قادری ہے، چاہے سروردی ہے، چاہے کوئی اور سلسلہ ہے، اس سے صرف مقصود یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان پختہ ہو جائے اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اس سے زیادہ مطلب وہ جو ہے نا وہ کوئی باقی جو معارف ہے، یعنی مطلب جو اللہ تعالیٰ علوم نصیب فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے، وہ دل میں اللہ پاک لاتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں ابدیت کی وجہ سے. جتنے آپ کی ابدیت بڑھے گی یعنی بندگی کی کیفیت بڑھے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک وہ چیزیں بھی، جیسے آئینہ صاف جتنا ہوتا ہو جائے گا کسی چیز کا. جیسے میرے اینک ہے، اب میرے اینک کے اوپر یہاں پر کالک ملا ہو تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو میں اس کو صاف کرنا شروع کروں تو تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہوگا. جتنا صاف کروں گا زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو چیزیں ادھر موجود تو ہیں، صرف مجھے نظر نہیں آ رہی تھی نا. تو اسی طریقے سے میں ابدیت اگر حاصل کر لوں تو باقی چیزیں خود بخود حاصل ہوتی جائیں گی، اس کی نیت بھی نہیں کرنی پڑے گی. ہاں جی. تو ہم لوگوں کو صرف ایک ہی نیت کرنی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.